تو درمیان میں یہ بجلی چلی گئی، آپ کو تو پتہ ہے نا، تو بات کو تھوڑا مکمل کیے دیتے ہیں کہ تکوینی امور چونکہ ہمارے ہاتھوں میں نہیں ہوتے ہیں، اللہ کے احکامات ہیں، کبھی بارش کا برسنا، کبھی سیلاب آنا، کبھی طوفان آنا. تو میں نے کہا کہ ایک موت ان کے لیے انشاءاللہ وہ ہے جو اللہ نے مقرر کی ہے، اور ایک موت انشاءاللہ میں مقرر کروں گا ان لوگوں کے لیے. جس طرح یہ دین کا بیڑا غرق کیے جا رہے ہیں، تو ایسا نہیں ہو سکتا. یہ دین اللہ کا دین ہے، اور اس دین کے اندر ذرہ برابر کوئی رخنا ڈالے گا یا الٹا سیدھا کرے گا تو وارثین دین اس کو انشاءاللہ جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. نہیں، جڑ سے اکھاڑ پھینکیں گے. ہمارے یہ طارق مسعود صاحب ایک مرتبہ تشریف لے گئے تھے اس قسم کے کوئی سرپھرے کے پاس، تو موضوع کیا تھا واللہ عالم، میں اس کی فکر میں تو نہیں لگا، نہ میں نے سرچ کیا کہ کیا تھا. بہرحال وہ واپس آ گئے، کیا معاملہ ہوا کیا نہیں ہوا واللہ عالم. لیکن یہ طریقہ ان کا غلط تھا، سمجھے؟ یہ طریقہ ان کا غلط نکلا. طریقہ یوں غلط نکلا کہ اگر کوئی شخص گھر میں چھپ کر بیٹھ گیا تو آپ کو چاہیے تھا اس کو گھر سے باہر نکال دیں. سمجھ گئے؟ یہ ہوتی ہے مردانگی، یہ ہوتا ہے علماء دیوبند کی سیرت، یہ کہلاتی ہے. سمجھے؟ حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ کی دلیل میرے پاس موجود ہے اس بات پر کہ جب وہ پنڈت نے جو کسی سے بات ہی نہیں کر رہا تھا، یعنی کہا کہ میں نے اس کو بھی پچھاڑ دیا، اس کو بھی پچھاڑ دیا، اس کو بھی پچھاڑ دیا، اب میں سے مناظرہ کروں گا تو قاسم نانوتوی کے ساتھ کروں گا. اور حضرت نانوتوی اس قدر بیمار تھے، اس قدر کہ انہوں نے فرمایا کہ شاگرد سے کر لیجئے، ان سے کر لیجئے، ہم حاضر ہیں، لیکن طبیعت اتنی بوجھل ہے کہ میں آ نہیں سکتا. لیکن وہ نہیں مانا تو آپ چلے گئے. ایسا دین، وہ تڑپ تھی، اس کو کہتے ہیں حقیقی تڑپ. یہ ہے وہ مزاج، اور یہ ہے ہمارے اکابر، ہمارے اسلاف. میں نے کہا نا کہ نمونہ اسلاف نہیں، البتہ نمونے موجود ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا نا نمونے موجود ہیں. تو حضرت نانوتوی علیہ الرحمہ گئے تو وہ بھی اسی کی طرح گھر میں چھپ کے بیٹھ گیا. تو آپ نے اس کو چھوڑا نہیں، بلکہ اس کے وہ تمام اعتراضات جو اس نے اسلام پر کیے تھے ان کو تحریری شکل میں اپنے شاگردوں کو اور اپنے متبعین کو دیے صفحات کی شکل میں، اور ہر گلی، ہر کوچے میں، ہر بازار میں کھڑے ہو کے اس کے اشکال اور حضرت نانوتوی کے جوابات کو پوری امت کے سامنے پیش کیا. یہ ہوتا ہے مرد قلندر، اور یہ ہوتا ہے مناظرہ. سمجھے؟ یہ جو ہمارے مناظرے ہیں نا، سامنے آمنے بیٹھ کر جو گالیاں دیتے ہیں ایک دوسرے کو، تو یہ تصور ہمارے اکابر میں نہیں ملتا، ہمارے متقدمین میں نہیں ملتا کہیں بھی. آپ دیکھ لیجئے. تو ان کے ذمے یہ واجب تھا کہ اگر وہ چوزا جو ہے گھر میں قید ہو گیا ہے تو پھر مارکیٹ میں نکل کر، بازاروں، گلیوں میں، مساجد میں کمپین چلاتے کہ یہ ہمارا وقت تھا، یہ ہمارا مناظرہ طے ہوا، اور یہ شخص دنیا کے سامنے ذلیل تو ہو گیا لیکن باہر نہیں نکلا. تو طارق مسعود صاحب نے ہمت فرمائی، ماشاءاللہ، اللہ ان کو مزید ہمت دے، لیکن کام پورا نہیں کیا. سمجھے؟ تو خیر، یہ تو اللہ کا دین ہے، جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے. البتہ
آر یا پار نہیں بولتے ہیں ہم، جیسے بولتے ہیں نا آر یا پار، وہ ہو کر رہنے والا ہے انشاءاللہ۔ کب ہوگا؟ یہ سرپرائز ہے ان سب لوگوں کو۔ سرپرائز دو قسم کے ہوتے ہیں نا سرپرائز، ایک خوشی سے متعلق ہوتا ہے اور ایک بڑے غم اور دکھ کے متعلق ہوتا ہے، اور عنقریب یہ سرپرائز ان کو ملنے والا ہے انشاءاللہ۔ اور میری باتیں بھی مجھے مت بتانا، میری پوسٹیں مجھے مت بتانا، کہ میری اخلاقیات کو مت ظاہر کرنا، ٹھیک ہے؟ ہاں، کیونکہ میں اپنی ذات کے لیے نہیں، خدا کے دین پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا انشاءاللہ۔ تو آپ اپنی یہ چکنی چبڑی جو باتیں ہیں نا، اس کو بیان کر کے لوگوں کو بیوقوف مت بنانا انشاءاللہ۔ اور یاد رکھنا کہ اس کا منصف میں اور آپ نہیں ہوں گے، یہی عوام ہوگی، ٹھیک ہے؟ ہاں، تو آپ تیاری کر لیجئے، اور اپنے آباء و اجداد جو ہیں، اگر کوئی ہے تو واللہ عالم، مجھے معلوم نہیں، اگر آپ کے آباء و اجداد ہیں کوئی تو ان سے اچھی طرح انڈرسٹینڈنگ جو بولتے ہیں وہ کر لیجئے۔ تو پہلے جو ہے اگست کے حوالے سے انشاءاللہ کچھ دو چار الفاظ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، پھر اس کے بعد چند ایک باتیں یہ یوم عاشورہ سے متعلق اور یہ تمام غلط فہمیاں انشاءاللہ آج اس کو نمٹاتے ہیں آپ کے سامنے، تاکہ یہ سلسلہ اب ختم ہو جائے میرے خیال سے۔ اور یہ موقع بھی ہے، وقت بھی ہے امت کے قلوب کو، دلوں کو جیتنے کا، ٹھیک ہے نا؟ اس امت میں اگر اس وقت کوئی شخص راہ پر جا رہا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے راستے پر اگر کوئی حقیقی معنی میں چل رہا ہے، تو اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ وہ ماں سوائے ہمارے پیر صاحب حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، ان کے علاوہ کوئی ثانی نہیں ہے۔ بلا مبالغہ میں کسی کی تعریف کرنے کا کوئی عادی نہیں ہوں الحمدللہ، لیکن جو حق ہے تو اس کو کہنا چاہیے، جو حق بات ہے اس کو کہنا چاہیے، کیونکہ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ میٹھی زبان، یہ اس سے دین پھیلا ہے، یاد رکھو، ٹھیک ہے نا؟ یہ قصہ میں نے ختم کر دیا بہت پہلے کہ تلوار سے دین پھیلا ہے یا دعوت سے دین پھیلا ہے، یہ ایک موضوع ہے۔ تو دین پھیلا ہے زبان سے، نرم زبان، قولا لینا، قرآن میں موجود ہے، اور تلوار کے اندر شدت اور سختی کا معنی ہے، اور لا اکراہ فی الدین، سمجھ میں؟ دین، ہمارے دین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، ہمارے دین کو افراد کی ضرورت نہیں ہے، ہمیں نہیں چاہیے۔ اگر رہنا ہے خدا کی زمین پر تو جزیہ دو یا اسلام قبول کرو، سمجھ گئے؟ اگر اسلام نام ہوتا تلوار سے پھیلنے یا پھیلانے کا تو جزیہ نہ ہوتا، بات سمجھے؟ جزیہ نہ ہوتا۔ اس لیے اس چیزوں کو ذہن سے نکال دیجئے کہ نرم زبان یہ رکاوٹ ہے یا کچھ بھی ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میٹھی زبان سے زیادہ کسی کی زبان ہو نہیں سکتی، اور اس پر جو من و عن اس وقت جو چل رہے ہیں وہ ہمارے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب ہیں، ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ ان کی برکات کو قائم و دائم فرمائے۔ اور میں انشاءاللہ سب سے علی الاعلان اس بات کا دعویٰ کرتا ہوں کہ ان کے اس نظم کو ضرور میں اس قدر بڑھاؤں گا، اس قدر کہ انشاءاللہ رب العالمین عرش پر اور اس کے بندے فرش پر یہ خوش ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا
ایک خواب ہے اور انشاءاللہ اس کی تعبیر میں کر کے رہوں گا اگر اللہ تعالیٰ نے موت کو مقدم نہ فرمایا ہو. اور ہر انسان مشتاق ہوتا ہے الی اللہ، اور جب مشتاق ہوتا ہے تو ہم بھی بہت مشتاق ہیں اپنے رب سے ملاقات کے لیے، بہت زیادہ مشتاق ہیں رب سے ملاقات کے لیے. لیکن چونکہ وقت مقرر ہے اور کچھ لے کے جانا یہ کسی کے پاس، کسی بڑے کے پاس یہ زیادہ اچھا محسوس ہوتا ہے بجائے خالی ہاتھ جانے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمارے استاد سے متعلق میں نے فرمایا نا، حضرت عبدالرؤوف غزنوی صاحب سے متعلق کہ آپ نے انکار فرمایا اور حدیث کو مقدم فرمایا. اور اسی طرح حضرت بنوری علیہ الرحمہ، یہ ان کا بھی یہی مزاج تھا. آپ دیکھ لیجئے، ہم نے خود اپنے استاد حضرت مولانا عبدالرزاق اسکندر صاحب نور اللہ مرقدہ ان کی زبان سے سنا ہے کہ حضرت بنوری علیہ الرحمہ نے فرمایا کہ تم کیوں بار بار عمرے کرتے ہو، حج پہ جاتے ہو؟ خدا کے بندو، ان پیسوں کو مسلمانوں پر خرچ کرو، ان پیسوں کو مسلمانوں پر خرچ کرو، ان کی فلاحی کاموں کے لیے، ان کی معاش کے لیے. لیکن بس ان کو ایک وہ چسکا چڑھا ہوا ہے، ہر سال حج کرنا، عمرہ کرنا، ان کو بڑا مزہ آتا ہے. ہم بھی اللہ سے محبت رکھتے ہیں، بیت اللہ سے محبت رکھتے ہیں، لیکن یہ چسکا ہم کو آج تک نہیں ہوا، خدا کی قسم، یہ چسکا ہم کو آج تک نہیں ہوا کہ 12 لاکھ روپے میں یا 14 لاکھ روپے میں، ٹھیک ہے، یا آج کل تو VIP پیکج 30 لاکھ کا ہو گیا ہے، جا کے بیت اللہ کی 4 دیواری کا وہ دیدار کریں. یعنی عقل دیکھو ذرا. اور حضرت بنوری علیہ الرحمہ، ان سے جب کسی نے کہا کہ حضرت آپ بھی تو جاتے ہیں، تو فرمایا کہ میں جاتا نہیں، بلایا جاتا ہوں. میں جاتا نہیں، بلایا جاتا ہوں. تو یہ اس میں اور اس میں فرق ہے. ہاں، آپ کا کوئی خرچ نہیں ہو رہا ہے تو دیکھ لیجئے کہ آپ کا جانا زیادہ بہتر ہے یا رہنا. اور اگر جانا زیادہ بہتر ہے تو فٹافٹ جائیے اور واپس آئیے، ختم. حج کے ایام میں مخصوص یوم الترویہ سے لے کر یوم النحر تک یہ ایام، اس کے بعد جو ہے وہ 1 لاکھ کا ثواب حاصل نہ کریں، آپ واپس آ جائیے تاکہ امت کے اندر کام کیا جائے. تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر اگست سے متعلق اور عاشورہ سے متعلق آپ کے سامنے چند باتیں پیش کرتے ہیں. اور وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.